بہرحال حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہونے کے بعد آپ سدرۃ المنتہا پر پہنچے۔ سدرہ ایک بیری کا درخت ہے، احادیث میں آتا ہے کہ اس کے جو پھل ہیں وہ جو ڈھول کی طرح بڑے ہیں، اور اس کے پتے جو ہے نا وہ ہاتھی کے کانوں کی طرح بڑے ہیں۔ وہاں حضرت جبریل امین کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اصلی شکل میں دیکھا کہ 600 ان کے پر ہیں اور بہت بڑے ہیں۔ پہلی دفعہ آپ نے ان کو اصلی شکل میں دیکھا۔ پھر وہاں سے آپ اوپر گئے اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، اتنے قریب ہو گئے کہ صرف 2 قوسین کا فاصلہ رہ گیا۔ آپ وہاں پہنچے، مہمان تھے، اور ظاہر مہمان جب آتا ہے تو کچھ نہ کچھ تحفہ لاتا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام 2 زانوں ہو کے بیٹھے اور اپنا تحفہ پیش کیا، کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ میرے پاس تحفہ یہی ہے کہ میری زبان سے جتنا بھی کچھ قول نکلتے ہیں، جتنی عبادتیں ہوتی ہیں میری زبان سے، میرے بدن سے، میرے ہاتھ سے، میرے پاؤں سے، میرے کانوں سے جتنی عبادات ہو سکتی ہیں، میرے مال سے ہو سکتی ہیں، یا اللہ میں تیرے دربار میں تحفے کے طور پر پیش کرتا ہوں۔ یعنی میری زبان، میرا مال، میری جان سب آپ کے سامنے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ میرے حبیب آپ پر سلام ہو، سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی برکتیں ہوں۔ تو آقا نے جواب دیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہاں ہم پر سلامتی ہو، تمام اللہ کے نیک بندوں پر ہو، کیونکہ اللہ کو نہیں کہا السلام علیکم، وعلیکم السلام نہیں کہا، کیونکہ اللہ تو سراسر سلامتی ہے، انہیں کسی کی سلامتی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس طرح سے فرمایا السلام علینا، ہم پر سلامتی ہو اور تمام نیک بندوں پر سلامتی ہو۔ اور یہ کلمات، یہ گفتگو اتنی پسندیدہ تھی کہ اللہ نے ہر نماز میں اس کو رکھ دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تحفہ دیا، 50 نمازوں کا تحفہ دیا۔ واپس آئے، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سے گزرنے لگے، کہا کہ یا محمد بما امرک، محمد بتائیں کیا حکم دیا گیا ہے؟ کہا ب50 صلاۃ کل یوم، ہر روز 50 نمازوں کا تحفہ دیا ہے۔ کہا ارجع یا محمد واللہ انی واللہ قد جربت من قبلک، اللہ کی قسم میں نے اپنی قوم پر آپ سے پہلے اس کا تجربہ کیا ہے۔ ارجع الی ربک فاسأل التخفیف، آپ اپنے رب کے پاس واپس جائیں، ان سے تخفیف کا سوال کریں کہ کم کر دیں۔ تو آپ واپس گئے، جا کر کے 10 نمازیں کم کرائیں۔ پھر روایات میں آتا ہے کہ آپ کے 2-3 بار چکر لگے، یہاں تک کہ 5 نمازیں ہوئیں، اور پھر کہا کہ مجھے حیا آتی ہے کہ اب میں اس سے کم کراؤں۔ تو اللہ کی طرف سے ایک دم حکم آ گیا کہ یہ 5 نمازیں یہ 50 نمازوں کے برابر ہیں۔ ایک نماز جو نا 5 نمازوں کے مقابلے میں ہے، بندہ 5 نمازیں پڑھے گا، اللہ پاک اسے 50 نمازوں کو ثواب عطا کریں گے۔ تو اس لیے اسے معراج کو تحفہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اپنے پاس بلایا اور امت کو کہا کہ آپ میرے سامنے مسجد میں جا کر کے اللہ اکبر کریں گے، آپ کو معراج نصیب ہو جائے گی، میرے ساتھ ڈائریکٹ آپ کا رابطہ ہو جائے گا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم نمازوں سے بڑے غافل ہیں، ہم اللہ کے یہ دیے ہوئے تحفے پر عمل نہیں کرتے۔ حالانکہ نماز کو ہمیں ایسے پڑھنا چاہیے جیسے ہم کھانا پینا کرتے ہیں۔ 3 وقت کا کھانا آج کے دور میں ہر بندہ کھاتا ہے، لازمی کھاتا ہے سوائے رمضان کے، لیکن ہم 5 وقت کی نماز پوری نہیں پڑھتے۔ اور 5 وقت کی نماز کے بارے میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بین الکفر والاسلام الصلاۃ، کہ نماز ہی کفر اور اسلام کے درمیان حد فاصلہ ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا العہد الذی بیننا وبینہم، ہمارے اور ان کے درمیان عہد جو ہے وہ الصلاۃ، نماز ہے۔ فمن ترکہا فقد کفر، جس نے اس کو ترک کر دیا وہ کافر ہو گیا، مطلب ہمارے دین پر نہیں رہا ہے۔ اب کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ اسلام کا دعویٰ کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتا ہے، اور وہ نماز نہیں پڑھتا ہے؟ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کو کسی نے کہا کہ بھئی میں تو نماز پڑھتا ہوں، انا اصلی فی البیت، کہ میں تو گھر میں نماز پڑھتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا انت امرا، آپ عورت ہیں، حل انت فیک حیض، کیا آپ میں وہ بیماری آتی ہے جو مہینے میں ہر عورت کو آتی ہے، آپ اس طرح سے مسجد نہیں آ سکتے؟
فرمایا لا یاتی فی المسجد الا النساء، بھائی مسجد میں تو صرف عورتیں ہی نہیں آتی، مرد تو آتے ہیں، کہ جو مرد ہوگا وہ آ کر کے نماز مسجد میں پڑھے گا۔ تو مسجدیں بنائی اسی وجہ سے جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دیا ہوا تحفہ اس میں ادا کیا جائے، کہ مرد ہے ہی وہی ہے کہ جو آ کر کے اپنی نماز کو مسجد میں پڑھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی سخت وعید ہے، بخاری و مسلم کی روایت ہے، فرمایا لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ تَرْكِ الْجَمَاعَةِ أَوْ لَأَحْرِقَنَّ بُيُوتَهُمْ، کہ لوگ باز آ جائیں جماعت کی نماز چھوڑنے سے، یا میں ان کے گھروں کو جلا دوں۔ تو کتنی سخت وعید ہے۔ تو اس لیے ہمیں نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے، نماز کو ہم اور نہ بچھونا بنا لیں۔ اور نمازوں کے بارے میں ایک حکمت یہ بھی ہے نا، کسی حکیم نے کیا خوب کہا کہ ذا کل عمل بعد کل صلاح، کہ آپ اپنے ہر کسی عمل کو ہر نماز کے بعد رکھ لیں، آپ کا ٹائم ٹیبل فٹ ہو جائے گا۔ کوئی بندہ اپنا کسی کام میں ٹائم ٹیبل بنانا چاہتا ہے نا، وہ ہر نماز کے بعد رکھ لے کہ میں فجر کی نماز کے بعد یہ کام کروں گا، زور کے بعد یہ کروں گا، عصر کے بعد یہ کروں گا، مغرب کے بعد یہ کروں گا، عشاء کے بعد یہ کروں گا۔ اس کا وقت کبھی بھی ضائع نہیں ہوتا، اس کی کامیابی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ کوئی طالب علم ہے، اس نے پڑھنا ہے تو وہ آدھا گھنٹہ فجر کے بعد رکھ لے، زور کے بعد رکھ لے، عصر کے بعد رکھ لے، عشاء کے بعد رکھ لے۔ آپ ایسے ہی اپنے ٹائم ٹیبل فٹ کر لیں تو وہ زندگی میں ہر کام کر سکتا ہے، وہ اپنے ہر ٹارگٹ کو اچیو کر سکتا ہے جو اپنے ٹائم ٹیبل کو نمازوں کے مطابق سیٹ کر لیتا ہے۔ لیکن ہماری نمازیں ٹائم پہ نہیں ہوتی۔ اور کسی حکیم نے کیا خوب کہا، من تاخر صلاۃ تاخر جمیع اعمالی، جس کی نماز لیٹ ہوگی اس کے سارے کام لیٹ ہو گئے۔